السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ استغفراللہ کے 8 بڑے فائدے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری میریکل سٹوریز استغفراللہ کی چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں کہ لوگوں نے کتنا استغفراللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بتایا اور استغفراللہ پڑھنے سے ان کی زندگی میں کیسے میریکل ہوئے۔ اللہ نے انسان کو ہر کام کی آزادی دی ہے، بس ان کاموں کو چھوڑ کر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرما دیا ہے۔ اس لیے وہ اکثر کسی نہ کسی چھوٹے بڑے گناہ میں پڑ ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ایک آسان طریقہ عطا کیا ہے جو اگر پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو گناہ اللہ تعالیٰ اس کی جڑ سے ختم کر دیتا ہے، اور وہ ہے استغفراللہ۔ استغفراللہ ایک آسان سا لیکن ایک پاورفل دعا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی ہے۔ جو بھی مسلمان کسی بھی وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ بندے پر بہت مہربان ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس خوبصورت دعا سے یا استغفراللہ سے اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ امید بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اور استغفراللہ پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ ہم ہر کام کرنے کے لیے پاورفل بن جاتے ہیں، مطلب ہر کام کر لیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت مایوس ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم استغفراللہ پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری ساری مایوسی دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ ہماری مینٹل ہیلتھ کو اللہ تعالیٰ اسٹرانگ کرتے ہیں، ہماری انزائٹی کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اور جس بھی کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو اور وہ کام جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، مطلب جو ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور استغفراللہ کے جو 8 بڑے فائدے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن کے اندر، پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو استغفراللہ کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرتا ہے بندے کے اوپر، بندہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ایسے حالات ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور کوئی مصیبت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، ہمیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا، ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری ایسے مدد کرتا ہے، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مال میں اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ اولاد حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ استغفار بند دروازوں کو کھولتا ہے، اور جو اولاد سے مایوس لوگ ہیں وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنی دعا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کی زندگی میں مال میں کمی آ رہی ہے یا آپ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے خوب دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور آپ کی اس دعا کو بھی ضرور سنیں گے، اور استغفار کرنے والوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہی ہے کہ استغفار کرنے والوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ جو دعا کرے اللہ اس کے قبول کر دے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ استغفار وہ طاقت ہے جو دعاؤں کو قبول کروانے میں مدد کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے استغفراللہ کا، استغفار رزق میں اور ہماری ضرورتیں جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، اور وہ آپ کو مخصوص مدت کے بعد ایک راحت دے گا، کیونکہ قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مطلب ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کا وعدہ کرا ہے۔ اور استغفراللہ کرنا چاہیے ہمیں بہت زیادہ، اگر ہمارے مال میں کمی آ رہی ہے، ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار پہ خاص کر روزی اور رزق میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیت یہ ہے، قرآن کہتا ہے اپنے اللہ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی
زندگی نوازے گا اور بہتر عمل کرنے والے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو روزی اور رزق جو ہوتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے استغفار پڑھنے کے۔ 5واں فائدہ یہ ہے، استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ ہم استغفار کرتے رہیں گے تو ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ خود بخود دھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی بچ گئے ہم یہاں پر کہ ہم استغفر اللہ کرتے رہیں گے تو ہم سے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہوتا ہے۔ اور 6 جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، اللہ رحمت کی بارش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر موسلادھار بارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارشیں لانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت صبر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو دماغ میں باتیں چلتی رہتی ہیں اس سے بھی ہمارا پیچھے چھڑوا دیتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے جن لوگوں کو، وہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو فالتو کے جو تھاٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مائنڈ میں نہیں آتے۔ اور 8واں بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائیں گے اور تم کو باغ عطا فرمائیں گے اور نہریں جاری فرمائیں گے اس زمین پر یا اس کے بعد۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو روز استغفر اللہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں تو اس کا فائدہ بتایا ہے، لیکن ہمارے لیے آخرت کے بھی دروازے اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ پڑھنے سے کھول دیے کہ باغات اور نہریں عطا فرمائے گی، یعنی کہ ہمیں جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے استغفر اللہ پڑھنے سے۔ تو ہمارے پر کوئی دعا ہے جو ہماری قبول نہیں ہو رہی تو ہم بہت استغفر اللہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ استغفر اللہ کرنے سے ہماری دنیا تو بنے گی لیکن ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے کرے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استغفر اللہ کے، تو اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو تھام لیں۔ کوئی لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ پڑھیں، بہت ریلیکس ہوتا ہے مائنڈ، اور ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔